بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فداد دل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ ایک وقفے کے بعد افسوسناک واقعہ ہوا ہے شمالی وزیرستان میں میرلی میں۔ سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر شدت پسندوں کا حملہ ہوا ہے، جس میں پاک فوج کے 2 افسروں سمیت 5 جوان، یعنی ٹوٹل 7 جو جوان ہیں یہ شہید ہوئے ہیں، اور جوابی کارروائی میں 6 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ آئی ایس پی آر جو پاک فوج کا شعبہ تعلقات عامہ ہے، اس کی جانب سے پریس ریلیز میں بتایا گیا ہے کہ شمالی وزیرستان کے علاقے میرلی میں 6 دہشت گردوں پر مشتمل گروہ نے پاک فوج کی سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے دراندازی کی کوشش ناکام بنائی تو دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چوکی سے ٹکرا دی۔ اس کے بعد متعدد خودکش بم حملے ہوئے، جس کے نتیجے میں ایک عمارت کا ایک حصہ منہدم ہو گیا اور دہشت گرد حملے میں پاک فوج کے 5 جوان شہید ہو گئے۔ شہداء میں حوالدار صابر، نائک خورشید، سپاہی ناصر، سپاہی راجہ اور سپاہی سجاد جو ہیں یہ شامل ہیں۔ پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ ایک کلیئرنس آپریشن کے دوران لیفٹیننٹ کرنل کاشف کی قیادت میں فوجی دستوں نے مؤثر جوابی کارروائی کرتے ہوئے تمام دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ تاہم فائرنگ کے شدید تبادلے کے دوران لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی، جن کی عمر 39 سال تھی، تعلق کراچی سے تھا، اور کیپٹن محمد احمد بدر عمر، جن کی 23 سال تھی اور ضلع تلہ گنگ سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے دہشت گردوں سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا۔ یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے آج پاکستان میں، شمالی وزیرستان میں، اور بتایا جاتا ہے کہ اس واقعے کی ذمہ داری ایک گروپ نے تسلیم کی ہے، اور یہ گروپ حافظ گل بہادر کے نام سے کام کرتا ہے۔ اس کے ساتھ الحاق ہے اس گروپ کا، اور یہ گروپ جو ہے یہ جیش فرسان محمد کے نام سے کام کرتا ہے۔ تو یہ جو میڈیا کو جاری کیا گیا ایک بیان ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس گروپ نے، جیش فرسان محمد، انہوں نے نصرت اللہ وزیرستانی کی طرف سے یہ بیان جاری ہوا ہے، اور اس میں اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی گئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں پاکستان میں الیکشن کے بعد یہ بڑا حملہ ہے، اور الیکشن سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ دسمبر میں آخری غالباً خودکش حملہ ہوا تھا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ذمہ داری قبول کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ روک لیا گیا تھا، یہ ترک کر دیا گیا تھا۔ اب اگر آپ پاکستان میں نئی حکومت کا قیام دیکھیں، خیبر پختونخوا میں بھی علی امین خان گنڈاپور کی قیادت میں حکومت قائم ہوئی ہے، سنی اتحاد کونسل کی، تحریک انصاف کی، اور شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، لیکن ان کے سامنے چیلنجز بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو آج ہی عبوری وزیر خارجہ جو ہیں افغانستان کے، امیر خان متقی نے ٹیلی فونک رابطہ کیا وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے، اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح ٹیلی فونک رابطہ ہوتا ہے تو اس میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات ہوتی ہے، اور باہمی دلچسپی کے امور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں کیا ہے۔ دہشت گردی کا بڑا معاملہ جو ہے، اس حوالے سے ضرور بات ہوئی ہے، دو طرفہ تعاون کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ افغان وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار کو افغانستان کے دورے کی دعوت بھی دی ہے۔ پاکستان کا ایک موقف رہا ہے، افغان حکومت سے ایک مطالبہ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہیں پاکستان کے خلاف، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، یا ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے، یا ان کو پاکستان پر حملوں سے روکا جائے۔ لیکن اس مطالبے کے رد عمل میں افغان حکومت کی طرف سے خاطر خواہ جواب جو ہے وہ نہیں آ رہا۔ اب جب نئی حکومت قائم ہوئی ہے تو افغانستان کی قیادت نے بھی امید ظاہر کی ہے کہ دو طرفہ تعلقات جو ہیں وہ ایک نئے دور میں داخل ہوں گے، اور نئی حکومت سے، یعنی شہباز شریف کی حکومت سے، افغان طالبان کو یہ امید ہے کہ بہت سارے معاملات جو دونوں ملکوں کے ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ ان میں ٹی ٹی پی کا معاملہ تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی طرف سے سر فہرست ہے، لیکن افغان قیادت یہ چاہتی ہے کہ افغان مہاجرین کا معاملہ جو ہے یہ حل کیا جائے۔ سرحدی معاملات جو ہیں، خصوصاً جب ہم پاکستان اور افغانستان کی تجارت کے حوالے سے بات کرتے ہیں
تو یہ معاملات جو ہیں یہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور طورخم بارڈر کو جس طریقے سے کبھی بند کیا جاتا ہے، کبھی کھولا جاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی افغان قیادت چاہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت ہو، اور اس سلسلے میں پچھلے کئی دنوں سے کچھ کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ ملا اختر شیریں یہ قندھار کے گورنر ہیں، یہ پہلے بھی پاکستان آئے تھے، اور ان کے ایک اور دورہ پاکستان کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، اور یہ امکان بھی ذرائع نے ظاہر کیا ہے کہ پاکستان سے بھی ایک بار پھر وفود یا وفد جو ہے یہ افغانستان جا سکتا ہے۔ تو پاکستان اور افغانستان کے وفود کا تبادلہ جو ہے اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ جو قائم مقام وہاں پہ سفیر ہیں پاکستان کے یا ناظم الامور ہیں عبید الرحمن نظامانی، انہوں نے قندھار کے گورنر سے قندھار میں ملاقات کی ہے۔ اسی طرح ان کی کابل میں بھی افغان قیادت سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور افغان وزیر خارجہ نے نظامانی سے ملاقات کی ہے، ان کو پاکستان کی نئی حکومت کے حوالے سے مبارکباد دی ہے، اور مبارکباد کا پیغام اور نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا ہے۔ اور یہ جو شمالی وزیرستان کا حملہ ہے اور اس کے ظاہر ہے کہ اثرات تو اس پہ تو بعد میں بات ہوگی، جب یہ دو طرفہ تعلقات میں ظاہر ہے کہ اس قسم کے حملے بھی ڈسکس کیے جاتے ہیں، اور جب ملاقاتیں ہوتی ہیں، جب بات چیت ہوتی ہے، تو اسی قسم کے حملے جو ہے یہ ڈسکس ہوتے ہیں پاکستان اور افغانستان کی قیادت کے مابین، کیونکہ جب ٹی ٹی پی کا معاملہ ڈسکس کیا جائے گا تو اس میں بہت سارے واقعات جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ آج کا واقعہ جو ہے بڑا واقعہ ہے، اس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ یہ دوسرے ہی دن یہ واقعہ ہے، دوسرا دن مطلب جب وزیراعظم شہباز شریف جی ایچ کیو گئے، جس طریقے سے ان کو پروٹوکول دیا گیا، وہاں پہ ان کی صدارت میں اجلاس ہوا، اور ان ساری سرگرمیوں میں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، دہشت گردوں کا قلع کما کرنے کے لیے بھی حکمت عملی پر بات ہوئی، اور پاک فوج نے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے کہ جو سرحدی علاقے ہیں یا جو قبائلی علاقے ہیں یہاں پر پاک فوج جو ہے پوری طرح پرعزم ہے دہشت گردوں کا قلع کما کرنے کے لیے۔ اور اس ملاقات کے دوسرے ہی دن یہ اتنا بڑا حملہ شمالی وزیرستان میں ہوتا ہے۔ تو یہ نئی حکومت، نئی قیادت پاکستان کی سطح کے اوپر، صوبے کی نئی حکومت اور نئی قیادت، اور پھر نئے نئے چیلنجز، ظاہر ہے کہ ان خدشات کا پہلے سے اظہار کیا جاتا رہا کہ جب الیکشن کے نتیجے میں کوئی بھی حکومت قائم ہوگی تو اس کے لیے اولین جو چیلنج ہوگا وہ دہشت گردی کا ہوگا، اور اسی طرح خیبر پختونخوا حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ خصوصاً جب ہم خیبر پختونخوا کے معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ حکومت بھی کہتی ہے، اور علی امین گنڈاپور نے اسمبلی میں اپنے اولین تقریر میں بھی یہ بات کی تھی کہ ہمیں سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ دہشت گردی کا درپیش ہے، کیونکہ جب امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی تو ظاہر ہے کہ سیاسی استحکام بھی نہیں آئے گا، اقتصادی استحکام بھی نہیں آئے گا، اور بہت سارے معاملات چونکہ امن و امان کی صورتحال کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہاں پر آپ بیرونی یا مقامی ملکی سرمایہ کاروں کو راغب نہیں کر سکتے، آپ ان کو دعوت نہیں دے سکتے اپنے علاقوں میں، کیونکہ جو علاقے دہشت گردی کا شکار رہے ہیں، جو شورش زدہ رہے ہیں، وہ معدنیات سے مالا مال ہیں۔ اب یہاں پر معدنیات کی تلاش کا کام، وہاں پہ بڑے بڑے پروجیکٹس کو شروع کرنا، پھر ان کی تکمیل کرنا، یہ تبھی ممکن ہے کہ جب امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے صوبائی حکومت کے لیے بھی، وفاقی حکومت کے لیے بھی، اور ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے لیے بھی۔ افسوسناک واقعہ ہے اور اس میں جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ جو صورتحال اس وقت ہمیں خیبر پختونخوا کی نظر آتی ہے، اور جو واقعات پے در پہ ہوئے ہیں، الیکشن سے پہلے بھی ہوئے ہیں، الیکشن کے بعد بھی ہوئے ہیں، لیکن خودکش حملہ ایک وقفے کے بعد ہوا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شدت پسند گروپس جو ہیں یہ مختلف علاقوں میں اپنی موجودگی رکھتے ہیں۔ جب ہم پشاور اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی واقعات ہوئے ہیں، خصوصاً ضلع خیبر کی طرف پشاور کے گرد و نواح میں اس دن جب پی ٹی آئی کا پشاور میں جلسہ تھا تو ناصر باغ روڈ پر واقعہ ہوا، 2 افراد اس میں مارے گئے، وہ بھی ظاہر ہے کہ بارود کہیں لے جا رہے تھے۔ تو اس قسم کے واقعات جو ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ
حکومت کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا جائے گا، سیکیورٹی اداروں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا جائے گا۔ اب اس میں بہت سے سارے معاملات اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ افغانستان کے ساتھ، افغانستان کی قیادت کے ساتھ یہ بہت سارے معاملات جڑے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ پاک افغان قیادت مل کر بات چیت کا آغاز کرے، کوئی حل ڈھونڈے، اور جو تنظیمیں اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہیں اس حوالے سے بھی افغان قیادت کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے، وہاں پہ ٹی ٹی پی کی قیادت کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے، اور اس حوالے سے بات چیت ہوئی بھی ہے، خفیہ ہوئی ہے یا کلم کلا ہوئی ہے، لیکن بات چیت ان کے ساتھ ہوئی ہے۔ جو اس وقت پاکستان میں نئی حکومت ہے، نیا سیٹ اپ ہے، تو پھر افغان قیادت کے ساتھ بات کرنے کے حوالے سے وزیر خارجہ اسحاق ڈار پر بھی بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ فوری طور پر افغان حکومت کی جو دعوت ہے وہ قبول کریں، وہ کابل جائیں، وہاں پر بات کریں، وہاں پر افغان قیادت کو اس بات پر آمادہ کریں کہ ٹی ٹی پی کے معاملے پر کس حد تک افغان قیادت جو ہے، افغان حکومت جو ہے، یہ پاکستان کے ساتھ تعاون کر سکتی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیکیورٹی کا چیلنج ہے یہ کتنا بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے، یہ جو سیکیورٹی صورتحال ہے، اور ظاہر ہے کہ ہماری جو اقتصادی اس وقت صورتحال ہے وہ میں نے جیسے کہا کہ امن و امان کی صورتحال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے شہباز شریف حکومت کے لیے بھی، علی امین خان گنڈا پور کی حکومت کے لیے بھی، اور ظاہر ہے کہ اسی طرح کے واقعات بلوچستان میں بھی ہوتے ہیں، بڑے شہروں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو اب صورتحال کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کیا پالیسی اختیار کرتی ہے نئی حکومت، کیا اس کی خارجہ پالیسی ہوگی، کیا اس کی افغان پالیسی ہوگی، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں میں جس کا نتیجہ سامنے آئے گا یا دیکھا جائے گا کہ حکومت کس پالیسی کے ساتھ ان سارے چیلنجز سے، خصوصاً جو دہشت گردی کا بڑا چیلنج ہے، اس سے نمٹ سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔